بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایک مشہور تجزیہ نگار اور کالم نویس لکھتے ہیں، ایک دن میں فرانس میں ایک ہوٹل پر کافی پی رہا تھا۔ سامنے ایک لمبی داڑھی والا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے تعارف حاصل کیا جو اردن کا ایک یہودی ربی تھا اور فرانس میں اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے؟ اس نے کہا، میں اسے مکمل کر کے اب پیپر دے رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان ہر بات برداشت کر لیتا ہے، مگر اس کے نبی پر جب طعن کیا جائے تو وہ آگے پہلوان ہو یا فرعون مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کا احترام اور محبت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس کالم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں اور مغرب والوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ناپاک حملوں اور طعن و تشنیع کا اصل سبب سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ روز روشن کی طرح ایک حقیقت ہے کہ مسلمان کسی فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی ملک اور قوم کا باشندہ ہو، وہ محض کلمہ گو ہو یا عملی مسلمان، اس کے دل میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام اپنی ذات بلکہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کے احترام سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے مرکز محبت کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے نشانے پر رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ان کی سابقہ چالوں اور ناپاک حرکتوں کی طرح اس سازش اور چال کو بھی تار عنکبوت بنا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اسلام دشمنوں نے ہر چال چل کر دیکھ لیا ہے، وہ اس معجزے کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا، وہ اللہ آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر کسی انسان یا کسی گروہ کے دل میں آفتاب و مہتاب کی روشن کرنوں کے خلاف بغض و حسد ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا منہ اوپر اٹھا کر چاند اور سورج پر تھوک دے، لیکن اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ تھوک واپس لوٹ کر اس کا منہ کالا کر دے۔ اس طرح جو منافقین یا دشمنان دین نور ہدایت سراج منیر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے ناپاک دلوں میں جو بغض و عناد رکھتے ہیں، اس کا اظہار کبھی خاکے بنا کر، کبھی قرآن مجید کی توہین کر کے اور کبھی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس طرح اپنا ہی منہ کالا کر رہے ہیں۔ جس طرح آفتاب و مہتاب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی طرح نور ہدایت کے آفتاب و مہتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف یہ دشمن اپنے دلوں میں چھپے بغض و عناد کا اظہار جتنا مرضی کر لیں، نور حق ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کفار و مشرکین اللہ کے نور کو یعنی اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین ہدایت کی روشن کرنوں کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا، خواہ کفار کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ ناظرین، اللہ عز و جل عزیز بھی ہے اور علیم و حکیم بھی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے منصوبوں میں سد راہ نہیں بن سکتی۔ دشمنان اسلام دین کا راستہ روکنے کے لیے بہت سی چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے، اس کی تدبیر ہی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں آپ کو قید کرنے، قتل کرنے کے کتنی ہی منصوبے بنائے گئے، لیکن سب کو اللہ نے ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، بے شک اے نبی تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، اور فرمایا تیری شان ہر زمانے میں بلند سے بلند تر ہوتی رہے گی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا میں دین مصطفیٰ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر چرچا ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کہ مصداق مغرب جتنی چیخ و پکار کر رہا ہے، مغربی ممالک میں اتنی ہی تیز رفتاری سے لوگ دین حق کو قبول کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دشمنان دین ابو جہل اور ابو لہب بے نام و نشان ہو گئے، اسی طرح ہر دور کے دشمنان دین کو اللہ بے نام و نشان بنا رہا ہے۔
یا اللہ ہمارے سینوں کو نور ایمان حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز فرما دے، اور اس حب رسول کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔